بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی کے پاس 1000 امپلائے ہیں، وہ درخواست دیتے ہیں جی ایم کو، تو جی ایم کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون ہے، نہ اس کے نام کا پتہ ہوتا ہے نہ اس کی ذات کا پتہ ہوتا ہے، صرف اس کی اپلیکیشن آتی ہے، اس کو دیکھتا ہے، سائن کر دیتا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ تم 7 ارب انسان جو بھی مجھے پکارے گا میں اس کے نام کو بھی جانتا ہوں، ماں کا نام بھی، باپ کا نام بھی، ذات کو بھی جانتا ہوں، اس کی لینگویج کو جانتا ہوں، اس کا سب کچھ جانتا ہوں، جو مجھے پکارے گا جو سمجھ لے کہ میں اس کو جانتا ہوں۔ اور دعوت دعویٰ کہتا ہے ایک دفعہ پکارنے، پوری زندگی آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اور 70 سال کے بعد آپ کو یاد آیا یا اللہ، آئے ہائے، تو اللہ کہتا لبیک لبیک۔ ایک آدمی پتھر کی پوجا کرتا تھا تو یا صنم کہتا رہتا تھا، ایک دفعہ اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد، زبان پھسل گئی، یا صمد، صمد اللہ کا نام، تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ تو تجھے پہچانتا ہی نہیں ہے، اور یہ تو غلطی سے کہہ گیا یا صمد، آپ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے اللہ سے دوستی نہ توڑو اللہ کے واسطے، ایسے اللہ کو نہ بھلاؤ اللہ کے واسطے۔ جو غلطی سے پکار رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں 70 سال سے انتظار کر رہا تھا، کبھی تو مجھے پکارے گا اور میں جواب دوں گا۔ آج اس نے غلطی سے پکارا تو ہے، میں جواب دوں گا، میری رحمت ہے ہی ایسی کہ میں جواب دوں۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، یہ سمندر روزانہ پوچھتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو ڈبو دوں، تمہارے چاروں طرف سمندر، ساڑھے کول سمندر آمنوں تھوڑی دیر لگ گئی، کراچیوں ٹورے گا تو پشاور تک جانے کوئی گھنٹے تک لگن گئی، تھوڑے تا چاروں پاس سے سمندر دھڑم کر کے لے کے جاوے تو ساریاں مچھیاں تو کھا پی جاویں۔ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں۔ والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اللہ یہ کہتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے جاؤں، انہیں زندہ کو میں دفن کروں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، وہ فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کو ہلاک و برباد کرتے، تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ دعو عبدی فانا اعلم بعبدی، فرشتوں میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پکڑتا کیوں نہیں، میں دنی پہ کی کر دے پہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، ان اتانی لیلا قبلتو، کسی رات تو توبہ کرے گا، ان اتانی نہارا قبلتو، کسی دن تو توبہ کرے گا، جس دن بھی توبہ کرے گا، جس رات میں توبہ کرے گا، بڑھاپے میں، جوانی میں اس کی توبہ قبول کروں گا، مرد ہو یا عورت ہو میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ من اعظم منی جودا و کرما، مجھ سے بڑا سخی کون ہے میرے سوا، اور میں تو اپنے بندے کی آخری امید ہوں۔ تو میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ سے تعلق بنا لو، سارے کام وہاں سے بنتے ہیں، یہ زندگی کا سانس اسی کے حکم سے تو چل رہا ہے۔ اپنے اللہ سے مانگنا سیکھ لو، اپنے مانگنا جو ہوتا ہے نا، یہاں تو آپ کے مانگنے والے وہ گٹار بجا رہے ہوتے ہیں، تو میں پہلی باری ویکھیا 82 میں کہ میں ایک گٹار بجائی جاندہ کو رومال بھی چھایا، میں کوئی ہے کی میں کہ اتھو دا فقیر ہے، تو اس کو تو دینے کو بھی دل نہیں کرتا۔ پاکستان میں، ہندوستان میں دیکھو فقیر کیسے منہ بناتا ہے، ایسے یوں ہاتھ پھیلاتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی دل کرتا ہے کچھ دے دیں، وہ تو ساری ایکٹنگ انہوں نے سیکھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جی چاہتا ہے
کہ ان کو دے دیں. تو ہم نے کبھی ایسے اللہ کی منت ہی نہیں کی. اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے اپنا دکھڑا سناؤ، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ. اللہ پاک سے اپنی دیکھو، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو اللہ کو دعا نہیں مانگی، پہلے اپنا دکھڑا سنایا. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. یا اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں کو تیری طرف بلاتا رہا اور انہوں نے سب نے ماننے سے انکار کیا. لمبا قصہ اپنا اللہ کو سنا رہے ہیں. فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ابھی دعا نہیں آئی، ابھی اپنا دکھڑا سنا رہا، میرے نال اے ہویا، میرے نال اے ہویا، میرے نال اے ہویا. اللہ سے ایسے باتیں تو کرو. ہم اور نماز کے بعد ہمارے جو مسجدوں کے امام ہیں انہوں نے چند دعائیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں. وہ گا کے اللہ کبھی کوئی گا کے بھی مانگتا ہے؟ وہ تو رو کے مانگتے ہوں، کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. وہ اس طرح مانگا جاتا ہے اور رو کے مانگا جاتا ہے. اللہ سے مانگنا سیکھو. آپ سب کو کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے. 2 نفل کافی ہیں، 2 نفل. ایک 5 وقت کی نماز ہو تاکہ فرض پورا، رمضان کا روزہ ہو، پیسہ ہے تو زکوٰۃ و حج ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگنا سیکھو. اللہ سے مانگو. مانگنے کی عادت پڑ گئی تو کسی اور سے مانگنے کو جی نہیں چاہے گا. خزانے بھرے ہوئے ہیں، دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے. دیکھو دنیا میں کسی سے جان چھڑانی ہونا، مطلب آپ کا کوئی ملنے والا ہے، آپ بہت اس سے تنگ گئے اور آپ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھئی مجھ سے آئندہ مت ملا کرو، تو ایک آسان طریقہ آپ مستورات اور مردوں کو بتاتا ہوں، اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو. اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، وہ تمہارا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دو، تمہاری گلی چھوڑ جائے گی. آسان طریقہ، مہذب طریقہ. اسے قرضہ یاد ہو تم لوگوں نے 1-1 پاؤنڈ گنا ہوتا ہے. یہ گھر کی قسط اور یہ موٹر کی قسط اور یہ فریج کی قسط اور یہ فون کی قسط اور یہ فلانے کی قسط، یہ فلانے کی قسط. اخیر تک تمہیں اے ہی بچتا. تم کہاں سے قرضہ دو گے کسی کو؟ تو اسے قرضہ مانگو، وہ بھاگ جائے گا. اور اللہ ایسی ذات ہے، اس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. تو مانگو، میرے خزانے تمہارے لیے ہیں، مانگو مجھ سے. تو اللہ سے مانگنا سیکھو کہ سارے کام وہیں سے ہوتے ہیں. الصائب رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہجرت کی اور مر گیا، تو اس کو جنازہ پڑھنے لگے اس کا، تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کو تو بتاؤ. وہ مسجد میں تھی تو ان کی ماں آئی اور نابینا تھی، اور اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے. کہنے کہ اللہم انی آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبۃ فلا تشمت بی الاعداء. 3 لفظ اس نے بولے ہیں کہ اللہ تیری محبت میں ایمان لائی، تیری محبت میں گھر چھوڑ کے مدینے آئی. یہ تو نے میرا بیٹا لے لیا، میرے قبیلے کے لوگ کہیں گے باپ دادے کا دین چھوڑا تو بیٹا مر گیا، تو مجھے ذلیل ہونے سے بچا. تو اس کے بیٹے نے کفن سر سے ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ گیا. اور ماں پہلے فوت ہوئی، وہ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے فوت ہوا. دعا ایسی طاقتور چیز ہے، لیکن ہم مانگتے نہیں. ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. منت کرو، خوشامد کرو، یا اللہ کر دے، یا نہیں کرنا پھر بھی کر دے یا اللہ. ایک بدو کرو، وہ حج میں نا مینا سے توڑ لگائی اس نے، وہ سیدھا پہنچا طواف زیارت کے لیے، اور طواف کر کے بیت اللہ کا پردہ پکڑ لے، یا اللہ بعد رش ہو جائے گا تو مینوں پہلے معاف کر دو.
اللہ بعد رش ہو جائے گا، پتہ نہیں میں تینوں نظر بھی آواں کہ نہ، مینوں پہلے پہلے معاف کر دے۔ اللہ سے، آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اللہ کی قسم بڑا عزت کا راستہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب پکارو تو اللہ کو پکارو، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد کے لیے پکارو تو اللہ کو پکارو، اس کے سوا کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ سے تعلق بنانے کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی نقل اتارو۔ یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں؟ میں خود پاس ہوتا تھا نقل مار کے، چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا، مجھے تو سنگر بننے کا شوق تھا۔ میرا ابا میں نے ڈاکٹر بنانے دے چکر آئی، میں سنگر بنانے دے چکر چاہوں، تو میں فلمی رسالے پڑھتا رہتا تھا۔ عامر خان سے جب میری حج پہ ملاقات ہوئی، وہ تو بڑا ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں مولوی صاحب آگے مجھے کیا کہیں گے، تو میں نے بیٹھتے ہی بالی ووڈ پرانے کی باتیں چھیڑ دی۔ تو میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ جتنا مجھے پتا تھا اس کو بھی نہیں پتا تھا۔ تو مجھے وہ شاہد آفریدی لے گیا تھا اور کہنے لگا مولانا آدھا گھنٹہ بس، اس سے زیادہ نہیں۔ آدھا گھنٹہ تو میں اس کو بالی ووڈ سناتا رہا، تو وہ اتنا مانوس ہو گیا، کہنے لگا آئیے ادھر، یہ ٹیبل پر بیٹھے تھے کھانے کی، آئیے ادھر آئیے، صوفے پر بیٹھے۔ 15 منٹ اور باتیں بتری، پونا گھنٹہ گزر گیا، میں نے دیکھا ریلیکس ہو چکا ہے۔ میں نے کہا عامر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں تو آپ کو اللہ کے نبی کا حج نہ سناؤں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے؟ کہا جی 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 ضرور سنائیں۔ تو میں 1.5 گھنٹہ مسلسل، 1.25 گھنٹے میں اللہ کے نبی کا حج سناتا رہا، اور وہ ایسے کر کے بیٹھا، میری سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتار لو، نقل سے بھی پاس ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا ہے، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہوتی۔ یہاں تو پھر بھی کتنے پاکستانی، ہندوستانی، بنگالی وہ سمندروں سے ادھر ادھر ہوتے بھاگتے بھوکتے پہنچ گئے انگلینڈ، اور یہاں کے لے لیے انہوں نے ویزے بھی اور پاسپورٹ بھی۔ ادھر جنت کا ویزا ملے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، اور جنت کا ویزا ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی کی مبارک زندگی کو اپنا لو، میرے نبی کی زندگی کی نقل اتار لو، تو اللہ تعالیٰ۔ دیکھو میں کوئٹہ میں تھا، تو بھائی پہلے ایک گل دس دیواں، کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے۔ تسی سارے مفتی ہو آکھن کے مولوی بیان کر رہا تے کھلو کے پیندا ہے، سمجھ آئی؟ ایسا تو میں پہلے دستا پیا، کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے گلاس اٹھایا، کھڑے ہو کے پیا سے، اور فرمایا میں نے اپنے نبی کو دیکھا اس طرح پانی پیتے ہوئے۔ کیا مطلب ہے؟ اب میں یہاں بیٹھنے میں تکلف ہے، اور کرسی تے جاواں پھر بیٹھے پیواں، تو میرا نبی نے دین کو مشکل نہیں بنایا۔ اگر بیٹھنے میں مشکل ہے تو کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے، اور اگر بیٹھنے میں آسانی ہے تو بیٹھ کے پینا چاہیے۔ لیکن یہ کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی کھڑے ہو کے پینے سے میں نے کوئی حرام کر دیا، بلکہ یہ ہمارے صحت کے لحاظ سے ہے، کھڑے ہو کے نہ پیو، بیٹھ کے پیو۔ تو بھائی کوئی فتویٰ نہ لا دے وجہ، میرا گلا سوکھ گیا، میں بیان وچ پانی پیندا ہونا۔ اپنے نبی کی مبارک زندگی کو سیکھو۔ ایک واحد نبی ہیں جن کی ہر شے محفوظ ہے، ہر شے محفوظ، کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں۔ میرے نبی کی عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارے باپ دادے پردادوں کے نام محفوظ ہیں۔ میں آپ کو برکت کے لیے سناتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر
بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طاغف بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن ذیشان بن عیسی بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرث بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کا نسب نامہ ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے، جس کے سارے ایک ایک ادا کو میرے رب نے محفوظ کیا ہوا۔ میں آپ کو اپنے نبی کا حلیہ تھوڑا سا سناتا ہوں۔ اطول من المربوع و اکثر من المشذب، نہ زیادہ لمبا قد تھا نہ چھوٹا، اور آپ کی کرامت تھی کہ بڑے سے بڑے قد والا جب آپ کے قریب کھڑا ہوتا تھا تو وہ چھوٹا نظر آتا تھا، ہمارے نبی بڑے نظر آتے تھے۔ آپ کے چاچا حضرت عباس کا قد اتنا لمبا تھا، وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، وہ اونٹ پہ سوار ہوتے تھے، لیکن وہ بھی جب ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو وہ چھوٹے نظر آتے تھے، ہمارے نبی بڑے نظر آتے تھے۔ عظیم الہامہ، بڑا سا، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال، ان فرقت عقیقت فرق و الا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، سیدھے بال پیچھے کر لیتے، کبھی بیچ میں سے مانگ نکالتے۔ یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے، کبھی کبھی یہاں کبھی کبھی یہاں، لیکن زیادہ کان کی لو تک آپ کے بال ہوتے تھے۔ واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازج الحواجب، ایسے کمان کی طرح گول بھویں، من غیر قرن، یہاں بال کوئی نہیں ہے۔ یہ جن لڑکیوں کے یہاں بال ہوتے ہیں بیچاری موچڑے نال پٹ 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 کے اوکھیاں ہو جاندی ہیں، یہاں بال نہیں تھے۔ خوبصورتی ہے یہاں بال نہ ہو۔ یتلاء وجہہ تلاء القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا۔ اشم، ناک ایسے جیسے یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک۔ اشنب، دانت انتہائی حسین موتیوں کی طرح جڑے ہوئے، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ کسر لیا، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، ایک مٹھ داڑھی گزرتی تھی۔ سہل الخطین، گال نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، نہ چربی سے اٹھے ہوئے اور نہ کمزوری سے چپکے ہوئے، ایسے بالکل گول خوبصورت گال۔ فی عنقہ سطع، سراہی دار لمبی گردن۔ فی عینیہ ادعج، اشکل، احور، اکحل، ابرق، انجل، یہ سب آپ کی آنکھوں کی صفات کے میں نے الفاظ بولے ہیں کہ لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، سیاہ پتلی، سفیدی، اور سرما لگا ہوا۔ آپ سرما لگائے بغیر آپ کی آنکھوں میں سرما ہوتا تھا۔ وہ چمکدار آنکھ، آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا، جب آپ یوں دیکھتے تھے تو سارے ایسے ہو جاتے تھے، اس لیے ہمارے نبی ایسے دیکھتے تھے، ایسے نہیں دیکھتے تھے کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے۔ واسع الصدر، چوڑا سینہ تھا۔ وعید ما بین المنکبین، یہ کندھے بڑے مضبوط اور کھلے ہوئے تھے۔ سائل الاطراف، طویل الزندین، لمبے بازو تھے۔ سائل الاطراف، انگلیاں بھی لمبی اور سیدھی، یہ دیکھو میری انگلی ٹیڑھی سی ہے، آپ کی انگلیاں سیدھی۔ رحب الراحہ، یہ ہتھیلی آپ کی بڑی کھلی اور کشادہ، یہ سخاوت کی علامت ہے۔ جس کی ہتھیلی کشادہ ہو وہ سخی ہوتا ہے عام طور، جس کی تھوڑی تنگ ہو، ہن ویکھن نہ بہ جائے اپنیاں، تو جس کی تنگ ہو وہ عام طور پہ بخیل ہوتا ہے۔ کوئی یہ 100% بات نہیں ہے، لیکن عام طور پہ یہ دیکھا ہے۔ رحب الراح، ہتھیلی آپ کی کشادہ تھی۔
اشہر الذراعین، یہاں ہلکے ہلکے بال تھے، یہاں دقیق المسربہ، یہاں سے بالوں کا تار چلتا تھا اور آ کر ناف پہ ختم ہو جاتا تھا، سبط القصب، سیدھا قد تھا ایسے بالکل سرو کے درخت کی طرح، سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، ادھر ہو کے دکھاؤ، سینہ اور پیٹ برابر تھا، شکر ہے میرا بھی برابر ہے۔ کئی ہمارے بھائی بہنیں ہیں، آپ سجے پاسے ہوں دن پیٹ کھبے پاسے ہوں، آپ کھبے پاسے ہوں دن پیٹ سجے پاسے ہوں، وہ ہسن تا منہ تو نہیں پتہ لگتا، پیٹ تو پتہ رہتا گڑ 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 گڑ۔ بہت بری بات ہے مسلمان کا پیٹ نکلا ہوا، کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ عورت کا پیٹ بڑھ جائے تو بہت ہی بری بات ہے۔ تو کھانے پہ دیکھو، کھانے کے وقت ہاتھ پہ قابو رکھو اور غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو، تو نہ جسم بیمار ہوگا نہ روح بیمار ہو۔ کھانے پہ ہاتھ کھل گیا اور غصے میں زبان کھل گئی تو جسم بھی بیمار ہو جائے گا، روح بھی بیمار ہو جائے گا۔ مسیح القدمین، آپ کے پاؤں بڑے حسین نرم و نازک، خمسان الاخمسین، یہ جگہ اوپر اٹھی ہوئی تھی، یہ یہاں فلیٹ نہیں تھی بلکہ یہاں کرو تھا، اور اتنے نازک پاؤں تھے کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو پانی اوپر سے ایسے نکل جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں پر پانی پھسل جاتا ہے، اس طرح آپ کے پھسل جاتا تھا پانی۔ یمشی تکفین، کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے کر کے نہیں چلتے تھے، ایسے کر کے چلتے تھے، اور کبھی آگے نہیں چلتے تھے، صحابہ کے پیچھے چلتے تھے اور صحابہ کو آگے چلاتے تھے۔ اور ذریع المشیہ، پاؤں میں چال میں تیزی تھی لیکن قدم چھوٹے تھے، چھوٹے قدم، یہ یوں چلے تو بندہ انہیں کوڑا لگتا ہے، تو قدم چھوٹے ہوتے تھے اور چال میں تیزی ہوتی تھی، آپ چلتے تھے صحابہ پیچھے دوڑتے تھے، اتنی تیز چال تھی آپ کی۔ جب کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، ایسے کر کے بلاتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے۔ اور جب کوئی آپ کو بلاتا تھا یا رسول اللہ، مطلب ادھر سے یہ بیٹھنا کہ ادھر سے کوئی مجھے کہے مولانا، تو میں کہوں گا جی، اس سے آگے میری اوقات نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی کو جب کوئی ادھر سے بلاتا تھا تو آپ پورا مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی، اور کوئی ادھر سے آپ کو بلاتا تھا، آپ سوچو کتنا مشکل کام ہے، آپ ایسے ہوتے تھے، جی فرمائیے۔ میرے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ پڑی ہے، اس کو فالو کرو، اس کی نقل اتارو، اس کے ڈھب پہ چلو، اس کے طریقے پر چلو، تو آپ کی زندگی تب جا کے خوشگوار ہوگی، انگلینڈ آ کے نہیں ہوگی۔ مکے میں اور مدینے میں رہ کر بھی اگر نبی کی زندگی نہیں ہے تو سوائے ذلت اور پشیمانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اپنے نبی کے بول کو اپنے بول بناؤ، اپنے نبی کے طریقوں کو اپنا طریقہ بناؤ۔ اور مرد عورت سارے ہیں، فیملیز آئی ہوئی ہیں۔ میرے نبی نے گھروں کو آباد کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ بتایا کہ اس زبان پہ قابو کر لو، اس زبان پہ قابو کر لو، خاموش رہنا سیکھ۔ غصے کے، بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خاوند چپ کر جائے، خاوند کو غصہ چڑھے تو بیوی چپ کر جائے، تو آپ کا گھر خوبصورت رہے گا۔ اگر دونوں ہی آگ لگ گئی اور دونوں ہی بولنا شروع ہو گئے تو آپ بھی گئے، آپ کے بچے بھی گئے۔ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، فوت ہوگی بیچاری، وہ تھی بڑی لڑاکی، چھوٹے قادری آئے تھے، چنگا شرلی پٹاخہ ہے، تو وہ آئی میری بہن کے پاس، کہتی بی بی میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، لڑتی آپ تھی، میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، میں نے کوئی تویز دے کہ ساریاں میریاں نوکر بن جانا۔ اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ
सवा सवेरे। तो मेरी बहन तवीज़ गंडे का हमारे मुल्क में बड़ा रवाज है, तो ऐसे उल्टी सीधे लकीरें लगा के ना, तो रोल करके छोटा सा बना के ना, कहा कि मासी जब तेरी लड़ाई होने लगे तो ये तावीज़ तुमने यहाँ रख लेना और चक मार लेना ऐसा, और इसको गिरने नहीं देना, गिर गया तो तेरी खैर कोई नहीं। और उसने क्या किया, उसको चुप करवाने का तरीका, तो तावीज़ की तो बड़ी अहमियत होती है। तो एक हफ्ते के बाद आ गई, बीबी तू तो बड़ा चंगा तवीज़ देता, सारी लड़ाई खत्म हो गई क्योंकि मासी शरीफा चुप हो गई। तो ये सब इन औरतों को भी तावीज़ देता हूँ, मासी शरीफा वाला आपको भी देता हूँ। मासी शरीफा वाला तावीज़ ले लो, आपकी जिंदगी बड़ी खुशहाल हो जाएगी। अल्लाह की कसम, झुक जाने में जो इज्जत है वो सर उठाने में नहीं है, चुप रहने में जो सुकून है वो जवाब देने में नहीं है। आप खामोश रहना सीखो, आप अपने बच्चों को इज्जत देना सीखो, अपने बच्चों को टाइम दिया करो। यहाँ मर्द की भी जॉब है, औरत की भी जॉब है, तो बच्चे नजरअंदाज होते हैं, उनको टाइम दो। मेरे नबी ने फरमाया अकरमु औलादकुम, अपनी औलाद को इज्जत दो। और आपने फरमाया खैरुकुम ले अहलिही, सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करे। और एक औरत ने पूछा या रसूलल्लाह मेरे खामिंद का मेरे ऊपर क्या हक है? आपने फरमाया तेरे खामिंद के जिस्म पे फोड़े निकल आए और उनमें गंदा पानी जमा हो जाए और तू जबान से चाट के उसके जख्म साफ करे तो भी तूने खामिंद का हक अदा नहीं किया। दोनों को बैलेंस किया। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका बीवी के साथ अच्छा सलूक। आपने 11 शादियां की, ये शौक की नहीं थी, ये अल्लाह के हुक्म की थी और हमें जिंदगी समझाने के लिए थी कि आप यहाँ रहो या कहीं और जगह रहो, जब तक आपको सब्र और बर्दाश्त करना नहीं आएगा आपकी जिंदगी खूबसूरत नहीं हो सकती। गुस्से को पीना सीखो, गुस्से को दबाना सीखो, गुस्से के वक्त चुप रहना सीखो, तो आपकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। कंपनियों का तारुफ करवाते हैं, उनकी दवाएं बेचते हैं, उनको कंपनी पूरी सपोर्ट करती है, पैसे भी देती है, तनख्वाह भी देती है, अलाउंस भी देती है, घर भी देती है, गाड़ी भी देती है। हम अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ करवाते हैं, ये हमारा काम है। हमारे नौजवान का भी, बूढ़े का भी, पढ़े लिखे का भी, अनपढ़ का भी, डॉक्टर का भी, इंजीनियर का भी, औरत का भी और मर्द का भी, गरीब का भी और अमीर का भी। हुजूर के उम्मती होने के नाते हमें बड़ी इज्जत वाला काम मिला है। हमें अल्लाह ताला ने सफ़ीर बना दिया है। हर सफ़ीर की ताकत उसकी हुकूमत की ताकत के बकद्र होती है। हम अल्लाह ताला के सफ़ीर है, हमारे पीछे अल्लाह ताला की ताकत है। आप जहाँ भी जाए अल्लाह ताला ने आपको सफ़ीर बना दिया है। आप में से कोई हुकूमत का सफ़ीर बन जाए तो कैसा खुश होगा, देगे चढ़ाएगा, लोग भी मुबारकबाद देने आएंगे। अरे भाई, हमें अल्लाह ताला ने अपना और अपने हबीब का सफ़ीर बना दिया है कि मेरा और मेरे हबीब का पैगाम भी फैलाओ। पूरी दुनिया के इंसान को ये बात समझना है कि सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है, ये हमारा काम है। हम आप हजरात की खिदमत में एक गम और एक दर्द और एक फिक्र को लेकर आए हैं, और हमारी ये तड़प और तमन्ना है कि हर उम्मत इस दर्द व गम वाला बन जाए। मेरे भाइयों, आज दुनिया में फिर के देखो, सारी कायनात में मुसलमान के हर घर और बाजार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला गम मिटा हुआ है। हम ये अर्ज कर रहे हैं और हर एक की मिन्नत कर रहे हैं और हर एक के दरवाजे पर जाकर और हर एक के दुकान पर जाकर एक बात अर्ज कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अपना वारिस बना कर गए हैं, और अब उन्हीं की उम्मत को समझाना पड़ रहा है कि तबलीग तुम्हारा काम है। तबलीगी जमात किसी एक की जमात नहीं, बल्कि हर मुसलमान मुबल्लिग इस्लाम है। कतर में हमारी जमात गई हुई थी, वापस आ रहे थे, एयरपोर्ट पर उतरे तो रास्ते में एक महल देखा, बहुत लंबा चौड़ा। मैंने समझा शायद शाही खानदान में से किसी का है, तो मैंने पूछा ये किस अमीर का है, तो वो हमारे साथी बताने लगे कि ये शाही खानदान का तो नहीं, लेकिन ये कतर का सबसे बड़ा ताजिर था। कतर में सबसे ज्यादा मालदार और सबसे बड़ा ताजिर, और वो उसका महल है। कतर में सबसे ज्यादा मालदार और सबसे बड़ा ताजिर था, और उसने ये महल बनाया 5 साल पहले, पर रहने की नौबत नहीं आई।
मर गया और जहाँ उसकी कब्र है वहाँ कतर का सबसे बड़ा फकीर बद्दू दफन है। एक कतर का अमीर तरीन ताजिर है और उसके पहलू में कतर का गरीब तरीन बद्दू जो सारा दिन भीख मांग के चलता था। उनकी दोनों की कब्र साथ साथ है कि दोनों को बराबर कर दिया गया। मर के मर जाते तो मजे हो जाते, मरकर मरना नहीं है।